اب ہم آتے ہیں تختی نمبر 6۔ یہ تختی حرکات اور تنوین کی مشق ہے۔ نورانی قاعدے کے خلاصے میں 4 چیزیں ہیں: حروف کی پہچان اور اس کی ادائیگی، حرکات کی پہچان اور اس کی ادائیگی، تیسرے نمبر پر علامات کی پہچان اور اس کی ادائیگی، اور چوتھے نمبر پر ہجے، رواں، وقف۔ یہ نورانی قاعدے کا خلاصہ ہے۔ جو ان 4 چیزوں پر عبور حاصل کر لے گا اس کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آ جائے گا۔ یہی نورانی قاعدے کا مقصد ہے۔ تو یہ چوتھی بات جو ہم نے آپ سے کہی، ہجے، رواں، وقف، تو یہ جو تختی ہے یہ ہجے، رواں، وقف کی بنیادی تختی ہے۔ اس تختی میں 3 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ہجے اور اس کی رواں، دوسرے نمبر پر زبانی ہجے اور زبانی رواں، اور تیسرے نمبر پر وقف۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب بچہ زبانی ہجے اور زبانی رواں کرنا سیکھ لے تو اس کے اندر بہترین استعداد پیدا ہو جاتا ہے۔ کلمات کی ہجے اور رواں کیسے کرنی ہے؟ ہجے کا مطلب یہ ہے حرف اور حرکت کا نام لے کر اس کو ملانا، جیسے با زبر ب، حمزہ زبر ا، با زبر ب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور رواں کسے کہتے ہیں؟ رواں کہتے ہیں اگر کلمے کے اندر 1 سے زیادہ حروف ہیں، 2 حروف ہیں یا 3 حروف ہیں یا 4 حروف ہیں تو ان کو آپس میں ملانا۔ ہجے کا مطلب حرف کو حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھنا، اور رواں کے اندر حروف کو آپس میں ملانا۔ ہجے کے اندر حمزہ زبر ا، با زبر ب، دال دو زبر دن، ٹھیک ہے، یہ ہجے ہیں۔ اور رواں کیا ہے؟ حمزہ زبر ا، با زبر ب، اب، یہ رواں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حروف کو آپس میں ملانا، ابا، دال دو زبر دن، ابدن۔ تو ہجے اور رواں کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ حمزہ زبر ا ہجے ہو گیا، با زبر با ہجے ہو گیا، ابا یہ رواں ہے، دال دو زبر دن ہجے ہو گیا، ابدن۔ حمزہ زبر ا ہجے، با زبر با ہجے، ابا رواں، دال دو زبر دن ہجے، ابدن رواں۔ ہجے کے اندر حرف اور حرکت کا نام لے کر پڑھنا، اور رواں میں 2 یا 3 یا 4 حروف والے کلمات کو آپس میں ملانا۔ اب یہ مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہجے رواں کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کسی کلمے کے اندر 1 سے زیادہ حروف ہیں، 2، 3 یا 4 حروف ہیں، تو اس کی ہجے رواں کیسے کریں گے؟ پہلے 2 کی ہجے کریں گے، دونوں کو ملائیں گے، پھر تیسرے کی ہجے کریں گے، تینوں کو ملائیں گے، پھر چوتھے کی ہجے کریں گے اور چاروں کو ملائیں گے۔ حمزہ زبر ا، با زبر ب، اب، دال دو زبر دن، ابدن۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے 2 کی ہجے کریں گے، دونوں کو ملائیں گے، پھر تیسرے کی ہجے کریں گے، تینوں کو ملائیں گے، اور اگر چوتھا حرف بھی ہے تو چوتھے کی ہجے کریں گے اور پھر چاروں کو ملائیں گے۔ اب میں ہجے کر رہا ہوں بر اور رتین کے، با زبر ب، را زبر را، برا، را زبر را، برارا، تا دو زیر تن، برارات، وقفا، برارا۔ ہجے اور رواں کی بات سمجھ میں آ گئی؟